بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ والصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ خواب کیا کہتے ہیں، اس خوبصورت پروگرام کے ساتھ آپ کا میزبان آشکار داور حاضر ہے، اور خواب شرعی حوالوں سے کیا کہتے ہیں بتائیں گے مشروع بر حافظ علامہ مفتی محمد رضا امجدی صاحب۔ ناظرین کرام، خواب اگر واقعی یقین کی حد تک سچے ہوں تو اس کی تعبیر بھی یقین کی حد تک صحیح بتائی جاتی ہے۔ اس سچے خوابوں کے لیے ضروری ہے کہ دیکھنے والا سچا ہو، صاحب ایمان ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو۔ اب سوال یہ ہے کہ جب اتنا متقی پرہیزگار شخص، تو وہ خواب کی تعبیر کس سے پوچھے؟ جیسے میں نے کہا، علم الرؤیا ایک باقاعدہ علم ہے خوابوں کے حوالے سے، اور یہ علم ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ رحمۃ اللہ علیہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے چلا آ رہا ہے۔ ویسے تو حضرت یوسف علیہ السلام سے یہ خواب شروع ہوا، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مطابق تھا کہ وہ لوگوں سے، اپنے اصحاب رضی اللہ عنہم اجمعین سے خواب پوچھا کرتے تھے اور پھر ان کی تعبیر بیان فرمایا کرتے تھے۔ پھر یہ سلسلہ چلتا رہا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ہوتا، دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے ہوتا ہوا، پھر یہ علماء کرام تک آیا۔ لیکن وہ علماء جو خوابوں کے میدان میں اپنی دسترس رکھتے ہیں۔ خواب کس سے پوچھنے چاہیے؟ پہلا سوال، یعنی تعبیر کس سے پوچھنی چاہیے؟ کہتے ہیں کہ لا علم لوگوں سے خوابوں کے بارے میں نہیں پوچھنا چاہیے، اور خصوصاً خواتین سے خوابوں کی تعبیر نہیں پوچھنا چاہیے۔ خدا نخواستہ خواتین کو لیٹ ڈاؤن نہیں کر رہے، بات یہ ہوتی ہے کہ خواتین بہت جلد جواب دے دیتی ہیں، اور خواب کے حوالے سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خواب کے بارے میں یوں سمجھ لو کہ پرندے کے پنجوں میں پکڑا ہوئے کوئی چیز ہے کہ وہ جیسے چھوڑے تو گر جاتا ہے، ایسا ہی جب خواب بتانے والا کوئی تعبیر بتائے تو چاہے غلط بتائے صحیح بتائے، ہو سکتا قبولیت کا وقت ہو تو ویسا ہی ہو جاتا ہے۔ اس لیے بہت سختی سے منع ہے کہ لا علم لوگوں سے خوابوں کے بارے میں نہ پوچھیں، ایک بات۔ دوسری بات، خواب کس وقت پوچھے جائے، اس کی تعبیر کس وقت کی جائے۔ بہت سے ممنوع اوقات ہیں کہ اس میں خوابوں کی تعبیر منع فرمائی گئی ہے۔ اس حوالے سے انشاءاللہ مفتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صاحب سے گفتگو کریں گے۔ آپ دیکھیے آپ کے ٹی وی اسکرین پر ہم اپنے ٹیلی فون نمبر ڈسپلے کر رہے ہیں، آپ اپنے اچھے سچے خواب میں سنائیے۔ مفتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صاحب بتائیں گے خواب کیا کہتے ہیں۔ بہت شکریہ، کالرز کو اپنے شامل کریں گے۔ آج کے پہلے کالر پہ جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی میری بہن، کون کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی، میں لاہور سے بات کر رہی ہوں۔ میں نے خواب میں اثر کی اذان کی آواز سنی ہے، تو میں کہتی ہوں یہ اذان ٹائم سے پہلے ہو رہی ہے، کہتی ہیں ابھی 4 بجے اور اثر کی اذان ہو رہی ہے، بس یہی دیکھا ہے۔ اچھا، وقت سے پہلے اذان کی آواز سنتی ہیں آپ؟ جی، اثر کی اذان ہے، اثر کا ٹائم ہے، اذان کی آواز ہے، تو میں کہتی ہوں ابھی 4 بجے ہیں۔ تو ٹھیک ہے میری بہن، آپ اپنے خواب میں دیکھتی ہیں کہ عصر کی اذان ہو رہی ہے اور وقت 4 بجے ہے، اور 4 بجے عصر کا وقت نہیں ہوتا، وقت سے پہلے اذان آپ سنتی ہیں، تو آپ پوچھنا چاہتی ہیں کہ آپ کا یہ خواب کیا کہتا ہے۔ بہت شکریہ، اور دوسرے کالر کو شامل کریں گے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میرے بھائی، کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں مختار بول رہا ہوں راولپنڈی سے۔ مختار بھائی راولپنڈی سے بات کر رہے ہیں۔ مختار بھائی اپنا خواب بیان کیجیے گا۔ جی میرا خواب یہ ہے کہ میری مدر ریسنٹلی ہوتی ہیں، مہینہ ہو گیا تقریباً ان کو۔ اچھا، والدہ کا بھی انتقال ہوا ہے؟ جی، وہ میری آنٹی کو خواب میں ملی ہیں، آنٹی بتا رہی ہیں کہ وہ خواب میں آئی ہیں تو ویل ڈریسڈ ہیں، بندہ جس طرح مطمئن ہوتا ہے بالکل سکون میں ہے، تو وہ سفید رنگ کے خوبصورت انہیں کپڑے پہنے ہیں، اور پوری فیملی کو انہوں نے چائے بنا کے دی ہے۔ اچھا، اور پوری ایک سیپریٹ دودھ کا پہلا رکھا ہے، تو وہ آنٹی نے پوچھا کہ یہ دودھ کس کے لیے، تو انہوں نے کہا یہ میرے بیٹے کے لیے۔ اچھا، دودھ بھی الگ سے دیا ہے اور کہا کہ بیٹے کے لیے ہے۔ جی اس کی تعبیر کا۔ اچھا، آپ اکیلے بیٹے ہیں اور بھی بیٹے ہیں ان کے؟ نہیں، میں اکیلے ہیں۔ اچھا، مختار صاحب کے لیے اس کا مطلب دودھ دیا آپ کی والدہ نے خواب کی حالت میں۔ ٹھیک ہے مختار بھائی، آپ پنڈی سے شامل ہوئے، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ایک اور کالر منتظر، ان کو بھی شامل کریں گے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر، میں سب سے محمد ہاشم لیائی کراچی سے بات ارے کر میری رہی ہوں۔ بہن، آپ ہیں کہاں؟ بہت دن سے غائب ہیں آپ، ہماری ریگولر کالر ہیں اب تو۔ دعائیں آپ کی، بس خوشی، اللہ آسانی کرتا ہے، جب یاد آتی ہے بھائیوں کی سے کال کر لیتے ہیں۔ جزاک اللہ، آپ جیسی محبت کرنے بہنیں موجود ہیں، بھائی انشاءاللہ ترقی کریں گے۔ اب میری بہن یہ بتائیے، آپ خواب کیا دیکھا آپ نے؟ خواب میں نے دیکھا، میں نے اپنی جیٹ کی بیٹی اٹھائی ہوئی ہے نا، ابھی تو وہ شادی شدہ ہے، اس کے بچہ ایک بیٹی ہے نا، تو وہ میں اس کے بارے میں خواب دیکھا۔ وہ آج کل پریگننٹ ہے نا، تو اچھا ایک منٹ، آپ نے اپنی جیٹ کی بیٹی کو پالا تھا؟ پالا ہے، شادی بھی میں نے اس کی تھی۔ ہاں
تو میں نے دیکھا کہ ہاسپٹل میں کوئی بچہ مجھے کفن میں لپیٹا ہوا دیتے ہیں نا ڈاکٹر کہ یہ کفن میں بچہ ہے اس لڑکی کا، بیٹی کا نا میری. تو جیسے ہی میں کھول کے دیکھتی ہوں تو وہ لڑکا ہوتا ہے. تو پھر میں جیسے اس کو لپیٹ لیتی ہوں، پھر سے کفن میں باندھ دیتی ہوں. اس کی جو اصل والدہ ہے نا وہ مجھے کہتی ہے کہ بہن آپ نے اس کو ایسے لپیٹ لیا، دیکھو تو صحیح یہ کیا ہے، ایسے ہی اپن لپیٹ کے دے دیں گے نا. تو جیسے میں نے اس کو چیک کیا تو پہلے مجھے محسوس ہوتا ہے وہ بیٹا ہے، مگر جب غور سے دیکھتی ہوں نا اس کو کھول کے تو یہ لڑکی ہوتی ہے. تو ہم پھر سے لپیٹ لیتے کفن میں، اور اس کے سرانے اس کی بچی کی ماں بیٹھی ہوئی ہوتی ہے. بس مجھے تھوڑی پریشانی ہو رہی ہے، اس کی کتابیں مجھے بتا دیجیے گا. اچھا ٹھیک ہے میری بہن صفیہ بہن، آپ کا خواب بھی نوٹ کیا، مفتی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، انشاءاللہ بتائیں گے کہ آپ کا دیکھا گیا خواب کیا کہتا ہے. ایک اور کالر منتظر، ان کو بھی شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون ہے، کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں زینب ملتان سے بات کر رہی ہوں. ملتان سے زینب بہن بات کر رہی ہیں. زینب اپنا خواب بیان کیجیے گا. میری امی نے خواب دیکھا ہے، مطلب ان کے دادا ابو فوت ہوئے ہیں، حافظ قرآن ہے. وہ خواب میں دیکھتے ہیں کہ نا دادا ابو کا نا جنازہ رکھا ہے. تایا ابو، اور دادا ابو؟ جی ان کے دادا ابو. دادا ابو. اور نا جی اور نا درخت نا سفید دھان کے کھڑے ہیں. ایک منٹ، اور کیا پھر حافظ قرآن ہے؟ انہوں نے کیا دیکھا خواب میں، کیا کر رہے ہیں؟ نہیں، ان کا جنازہ رکھا ہے. ہاں. تو درخت نا سب دھان کے کھڑے ہیں سفید، اور پھر نا درخت میں سجدہ کرتے ہیں اس کو. اچھا درخت کیا کر رہے ہیں؟ درخت ان کو کیا کر رہے ہیں؟ سجدہ کر رہے ہیں، سجدہ. اچھا ان کا ابھی انتقال ہوا ہے دادا ابو کا؟ نہیں، کافی پہلے ہوا ہوگا. اچھا ٹھیک ہے میری بہن ملتان سے ایک اور آپ. میرا خواب ہے، جی بولیں. میرا خواب ہے کہ نا میں نے دیکھا بہت خوبصورت باغ ہے، بہت زیادہ خوبصورت. تو میں ادھر جاتی ہوں اور وہاں پہ نا مجھے زمین پہ نا ٹکڑا نظر آتا ہے، قرآن پاک شہید ہوا ہوا. میں کیا؟ اٹھا کے چوم لیتی ہوں میں. اور پھر مجھے ایک مدرسہ نظر آتا ہے، وہاں بچے کافی سارے بیٹھ کے نا قرآن پاک پڑھ رہے ہیں سفید کلر کے کپڑوں میں، اور ایک عورت بیٹھی ہے وہ پڑھا رہی ہے ان کو. چلے میری بہن ٹھیک ہے، آپ کے خواب بھی ہم نے نوٹ کیے اور پروگرام دیکھتے رہے. انشاءاللہ موسیٰ بتائیں گے خواب کیا کہتے ہیں. موسیٰ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میں نے کوشش کی کہ آپ کو کیمرے کے اس طرف کر کے تھوڑا سا میں بھی انٹری ماروں. تو سوال تو میں نے لے لی ہے، اب جب خواب ہے تو پریشان ہو گیا کہ میں کیا بتاؤں خواب کہتے ہیں کیا ہے. تو بہرحال آپ ماشاءاللہ موجود، اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی حیات عطا فرمائے. تو وہ سب میں یہ انٹرو میں کہہ رہا تھا کہ دو باتیں مین باتیں ہم کر رہے تھے کہ خواب کس سے پوچھے جائیں اور دوسرا خواب کس وقت پوچھے جائیں. تو میں چاہوں گا ناظرین کی رضا سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم. ایک سوال یہ ہے کہ خواب کس سے پوچھا جائے اور کب پوچھے جائیں اور کب پوچھے جائیں. جی جی دیکھیں عام طور پر جو ہے وہ جب خواب پوچھنے کا معاملہ آتا ہے تو ہم ہر ایرے غیرے سے پوچھنے کی کوشش کرتے ہیں. جی جی یعنی ایک شخص بالکل دین سے دور ہے تو کوئی شخص اگر صرف داڑھی رکھے ہوئے ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ بس یہ مجھے خواب کی تعبیر بتا دے گا، پوچھ لیتے ہیں. اچھا اسی طریقے سے خواتین تو یوں سمجھ لیں کہ کوئی گھر کی خاتون خواب دیکھ لے یا بیٹا دیکھ لے یا بیٹی دیکھ لے اور اس نے کہیں پر کسی خاتون کے سامنے خواب بیان کیا تو فوراً ہی خواتین جو ہے وہ خوابوں کی تعبیر بتانے میں جلدی کرتی ہیں. تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے، ہر ایک سے نہیں پوچھنا چاہیے. ہاں یہ ہے کہ اس سے پوچھیں جو عالم دین ہو یا عالمہ ہو، مرد ہو یا خواتین ہو. دوسرا یہ ہے کہ خواب کی تعبیر کا علم بھی جانتے ہوں یا جانتی ہو تو اس سے پوچھنا چاہیے، ہر ایرے غیر سے نہیں پوچھنا چاہیے. حدیث پاک میں ہے کہ جب خواب ہوتا ہے نا تو اس کو مثال دی، تشبیہ دی کہ پرندے کے پنجے میں ہوتا ہے، اگر چھوڑ دیا نا تو اب آپ کے اس میں نہیں رہا. میں چاہوں گا ذرا سے، کیونکہ یہ ایک میں سمجھ ایک تدریس ہے ایک طرح کی، تھوڑی سی گفتگو تفصیل سے کریں گے لیکن آپ کی اجازت سے ملتے ہیں ناظرین ایک بریک کے بعد. وقت سے پہلے سیگمنٹ میں یا وقفے سے پہلے میں نے آپ لوگوں کو پروگرام میں بھی شامل کیا. مفتی صاحب سے گفتگو ابتدا کی تھی، ہمیں وقفے پہ جانا پڑ گیا کہ دو سوال تھے میرے، خواب کس سے پوچھے جائیں اور کس وقت پوچھے جائیں. کس سے پوچھے اگر مفتی صاحب نے بتا دیا، کب پوچھے جائیں ذرا سا مفتی صاحب. اچھا اب کن لوگوں سے نہ پوچھے جائیں، خاص طور پر جیسے کوئی غیر مسلم ہے اس سے نہ پوچھے جائیں. اسی طرح کوئی فاسق و فاجر ہے یعنی گناہ وغیرہ کرتے ہیں، گناہوں میں لگے ہوئے ہیں، ان سے نہ پوچھے جائیں. اور اسی طریقے سے دشمن سے نہ پوچھے جائیں کہ وہ ہمیشہ الٹی بات کہے گا.
اور اسی طرح جو ہے ہاں دشمن وہ حاسد وغیرہ بھی اسی میں آتے ہیں۔ خواتین سے نہ پوچھے جائیں عام طور پر جو علم نہیں رکھتی، کیونکہ خواتین کو بولنے کا بڑا شغف ہوتا ہے، یعنی وہ کمال مہارت سے بولتی ہیں۔ اور میں نے آپ سے کہا نا کہ حدیث پاک میں اس طرح الفاظ ہیں کہ یہ جو خواب ہوتا ہے نا یہ پرندے کے گویا کے پنجے میں ہے، اگر چھوڑ دیا پرندے نے تو اب اس کے بعد وہ ہاتھ نہیں آتا۔ اسی طریقے سے امام ابو یوسف علیہ رحمہ کی بارگاہ میں وہ جو شخص آیا تھا نا جس نے خواب بیان کیا تھا، اور آپ نے دو لوگ آئے تھے، ایک باورچی تھا یعنی جو کھانے وغیرہ بنایا کرتا تھا، دوسرا مشروب وغیرہ، تو ایک کو بتایا تھا کہ تجھے پھانسی کی سزا ہوگی، تو اس نے کہا کہ میں نے تو خواب جھوٹا بیان کیا، تو فرمایا کہ اسی طریقے سے ہوگا جو بیان کیا گیا ہے، اور پھر اسی طرح ہوا۔ تو جھوٹا خواب بھی بیان نہیں کرنا چاہیے، اور اسی طریقے سے جو ہے وہ جو منہ میں تعبیر آئے یہ نہیں بتانی چاہیے، یہ بڑا بعض اوقات خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ اسی طرح کن اوقات میں بیان کرنا چاہیے اور کن اوقات میں بیان نہیں کرنا چاہیے، میں وہ اوقات کے جو بیان نہیں کرنا چاہیے وہ بیان کر دیتا ہوں مختصراً، تو واضح ہو جائے گا کہ اس کے علاوہ آپ پوچھ سکتے ہیں۔ طلوع آفتاب، غروب آفتاب، زوال آفتاب، اور اسی طرح بارش، طوفان، آندھی کے وقت، زلزلے کے وقت، سیلاب کے وقت، یا کوئی اس طرح معاملہ ہو جو ڈر والا معاملہ ہو تو اس وقت نہ پوچھیں، اس کے علاوہ پوچھ سکتے ہیں۔ جزاک اللہ صاحب، آپ نے بڑے اچھی وضاحت کر دی ہے، اور کالرز موجود ہیں، شامل کریں گے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی بھائی کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں جہانگیر ملتان سے بات کر رہا ہوں۔ جہانگیر بھائی اپنا خواب بیان کیجئے۔ خواب یہ ہے کہ میں نے ایک گائے دیکھی ہے۔ کیا دیکھیے؟ ڈرائنگ گائے دیکھی ہے، اچھا پھر؟ جی ہاں، وہ کسی گھر میں بنی ہوئی ہے، ہاں، تو اس کے پاس ایک بچڑا ہے، تو میں نے بچڑا کھولا تو وہ دودھ پینے لگے گائے کا جا کر۔ اچھا، جب میں نے نگاہ ماری تو بچڑا گم ہو گیا، چھپکلی کا بچہ دودھ پینے لگ گیا۔ اچھا، کبھی ایک تھن سے دوسرے تھن پہ جاتا ہے، کبھی اس تھن سے دوسرے تھن پہ آتا ہے تیسرے پہ۔ ٹھیک ہے، تو میں اس کی طرف بھاگا نا تو وہ بھاگنے لگا تو میں نے اس کو مار دیا۔ ٹھیک۔ اچھا کیا کام کرتے ہیں آپ؟ جی جہانگیر صاحب کام کیا کرتے ہیں؟ میں کام فروٹ کا کرتا ہوں۔ فروٹ کا کام کرتے ہیں۔ اچھا کوئی مشکل وغیرہ، کوئی مشکل پریشانی تو نہیں ہے؟ جہانگیر صاحب کو پریشانی تو نہیں ہے آپ کو کاروبار میں؟ یا ویسے شکر الحمدللہ نہیں جی، شکر الحمدللہ، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ اور ایک اور کالر منتظر ہیں، ان کو بھی شامل کریں گے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں اسما بشیر بات کر رہی ہوں جام سے۔ اچھا جی، اپنا خواب بیان کیجئے۔ جی میری امی نے خواب دیکھا ہے، ہمارے گھر کے پیچھے دکان ہے، وہاں سے سیڑھیاں چڑھ کے کوئی ہمارے گھر آتا ہے اور امی کا گلا دبا رہا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، بس اتنا اچھا خواب ہے۔ والدہ کتنی ایج کی ہیں؟ والدہ کی عمر کیا ہے؟ جی 50 ہو گئی، اس کی کچھ 1-2 سال زیادہ۔ اچھا اچھا یہ بتائیں کہ والدہ بیمار ہیں؟ جی کافی زیادہ بیمار رہتی ہیں۔ اور یہ خواب بیماری کی حالت میں دیکھا ہے؟ جی جی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی والدہ کا سایہ سلامت رکھے، ان کو صحت عطا فرمائے، ہم بھی دعا کر رہے ہیں۔ ایک اور کال کو شامل کریں گے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں پنجاب سے بات کر رہی ہوں۔ جی اور میری امی نے خواب دیکھا کہ ان کی دوست جو ہے نا وہ شدید جو ہے نا بیمار ہیں۔ اور امی کی دوست بہت شدید بیمار ہیں، کہ والدہ نے خواب میں دیکھا ان کی دوست بیمار ہیں، اور اس قدر بیمار ہیں کہ وہ امی کی گود میں ہی دم توڑ جاتی ہیں۔ اچھا دم توڑ جاتی ہیں۔ اچھا حقیقت میں وہ بیمار ہیں؟ ویسے بیمار ہے کیا حقیقت میں؟ نہیں بیمار نہیں ہے۔ بیمار نہیں ہے، اچھا ٹھیک ہے میری بہن، آپ پروگرام میں شامل ہوئی، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ایک اور کالر منتظر، ان کو بھی شامل کریں گے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میری بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں لاہور سے بات کر رہی ہوں۔ جی اپنا خواب بیان کیجئے۔ اچھا میرا خواب آپ میری بات ساری سن لیجئے گا۔ اچھا میری والدہ مختصر کیجئے گا۔ تو وہ نا ویسے اکثر میرے خواب میں آتی تھی، بہت اچھی حالت میں آتی تھی، بہت اچھی حالت میں پڑھتی ہوئی، قرآن پڑھتی ہوئی، اچھے کپڑوں میں۔ لیکن اس بار میں نے کچھ ان کو اس طرح دیکھا ہے کہ ایک کمرے میں وہ ہے، وہ سیدھا سی حالت میں ہے، ہاف کپڑوں میں، اوپر والے ہیں نیچے والے نہیں، لیکن وہ یورن کی جگہ بلیڈ آ رہا ہے ان کو، وہ یورن نہیں کر رہی، بلیڈ ہے، ایک طرف بالٹی میں بھی ہے، نیچے پھیلا ہوا بھی ہے، 2-3 لوگ ان کے پاس ہیں، 1-2 لوگ ادھر ہیں، میں بھی کھڑی ہوئی ہوں۔ وہ اس طرح جیسے کہ نا ویٹ کر رہے ہیں کہ ان کو موت آنی ہے، جان نکلنی ہے، تو وہ جان کچھ اس حالت میں نکلنی ہے
کہ ایک طرف سے اس بندے نے پکڑنا ہے، اس طرف سے اس نے پکڑنا ہے، میں نے پکڑنا، تو ان کی جان نکلنی ہے، اس طرح جان نکلنی ہے. اور وہ بہت بری حالت میں رو رہی ہیں. میں اپنے پاس ان کو لگاتی ہوں، گلے سے لگاتی ہوں، ان سے پیار کرتی ہوں، ان کو دلاسا دیتی ہوں. اور وہ اس طرح کی ان کی ہے، ان کی بھی اور میری بھی ہو رہی ہے. اور باقی لوگ اسی ویٹ میں ان کی جان نکل گئی، تو وہ اس طرح کہ ہم ان کو پکڑیں گے تو پھر ان کی جان نکلے گی. اچھا ٹھیک ہے تو میری میری ٹھیک ہے. ٹھیک ہے میری بہن، آپ کا خواب نے نوٹ کیا، پروگرام دیکھ رہے ہیں، انشاءاللہ بتائیں گے خواب کیا کہتے ہیں. ایک اور کال کو شامل کریں گے جی. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میری بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں ملتان سے بات کر رہی ہوں. ملتان سے بات کریں، اپنا خواب بیان کیجیے گا. مجھے 2 خواب ہیں. جی. ایک خواب ہے کہ نا جیسے باربیکیو کی انگیٹھی جلی ہوئی ہوتی ہے نا، باربیکیو کی انگیٹھی، جی ہاں جی، کوئلے جلائے ہوئے کافی انسان بیٹھے ہیں آس پاس نا، تو اس میں سے نا کوئلے اٹھ کے نا میرے اوپر آ جاتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ایک خواب یہ ہے، اور اسی خواب میں دوسرا خواب الگ ہے. اسی خواب میں دیکھتی ہوں جیسے ہے نا میں ایک سیمنٹ کا پلستر کر رہی ہوں خود. ایک خواب یہ مکمل ہو گیا. اور ایک خواب اور ہے کہ جیسے ہے نا ایک دن بیٹھے بیٹھے میں روٹی بنا رہی ہوں چولہے پہ، تو پیچھے سے ہے نا جیسے میری چھوٹی سسٹر آتی ہیں، تو وہ آ کے نا میرے سر میں نا ہاتھ لگاتی ہیں. تو اس میں ہاتھ جب لگاتی ہیں نا تو میں اپنے سر میں ہاتھ پھیرتی ہوں تو اس میں سے نا سوئیاں نکلتی ہیں. کیا نکلتی ہیں؟ سوئیاں نکلتی ہیں. سوئیاں نکلتی ہیں نا سر میں سے. جی جی جی. ہاں. تو وہ سوئیں جو نکلتی ہیں نا میں اس کو نکال کے ایک سائڈ پہ رکھتی ہوں اور میں روٹی بنا رہی ہوں. ٹھیک ہے. ایک ہاتھ پہ میں روٹی بنا رہی ہوں، دوسرے ہاتھ پہ میرے وہ سوئیں نکال کے رکھ رہی ہوں سر سے. اچھا ٹھیک. اچھا یہ بتائیں کہ آپ کرتی کیا، پڑھ رہی ہیں یا کیا ہے؟ جی. آپ ہاؤس وائف ہیں، اسٹوڈنٹ ہیں، کیا ہیں آپ؟ آواز نہیں آ رہی. میری بہن آپ گھر میں پڑھائی کرتی ہیں، اسٹوڈنٹ ہیں یا شادی شدہ ہیں؟ جی نہیں، ان میرڈ ہوں. ان میرڈ ہیں. گھر میں ہوتے ہیں. گھر میں کچھ پریشانی ہے؟ کوئی پریشانی وغیرہ تو نہیں ہے آپ کو؟ نہیں، کوئی ایسے پریشانی تو نہیں ہے. اچھا چلیں، اللہ تعالیٰ خیر کا معاملہ فرمائے. ایک اور کالر کو شامل کریں گے جی. السلام علیکم. السلام علیکم. کال ڈراپ ہو گئی. چلیے ایک اور منتظر ہے کالر، ان کو بھی شامل کر لیتے ہیں جی. السلام علیکم. بول رہی ہوں کوئٹہ سے. کوئٹہ سے بول رہی ہیں جی، اپنا خواب بیان کیجیے. جی میں نا خواب میں اکثر اونٹ دیکھتی ہوں تو ان سے نا میں ڈر کے بھاگتی ہوں. کبھی تو ایک اونٹ ہوتا ہے اور کبھی 4 ہوتے ہیں نا. اچھا. تو میں یہ مفتی صاحب سے پوچھنا چاہ رہی تھی کہ آپ بتائیں کہ یہ خواب میں جو اونٹ آتے ہیں تو میں ان سے ڈرتی کیوں اور اس کی تعبیر کیا ہے، بس یہ پوچھنا تھا. ٹھیک ہے میری بہن، آپ کوئٹہ سے پروگرام میں شامل ہوئی، آپ کا بہت بہت شکریہ. بتائیں گے انشاءاللہ وہ سب موجود ہیں کہ آپ کے خواب میں اونٹ نظر آتے ہیں، دیکھا آپ کیا کہتے ہیں. ایک اور کال کو شامل کریں گے جی. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ مقصود بات کر رہا ہوں کراچی سے. کراچی سے بات کر رہے ہیں، اپنا خواب بیان کیجیے. میرے 2 خواب ہیں. تو میں نے ابھی دیکھا پچھلے ہفتے میں بچہ ہے نہیں، ایک منٹ ہمیں سمجھ نہیں آیا. ایک منٹ آرام سے بولیے، کیا کہا آپ نے؟ ایک میں نے پچھلے ہفتے میں خواب دیکھا ہے، ایک بچہ ہے میرے سینے میں بیٹھا ہے، چھوٹا بچہ معصوم بچہ ہے نا. ٹھیک ہے. اور ایک خواب میں اکثر دیکھتا ہوں کہ میں وضو خانے میں وضو کر رہا ہوں، مسجد کے وضو خانے میں. وضو خانے میں وضو کر رہے ہیں، مسجد کے وضو خانے میں. جی جی، یہ اکثر میں دیکھتا ہوں خواب. اچھا ٹھیک. یہ بتائیں کہ یہ کام کیا کرتے ہیں آپ؟ کام کیا کرتے ہیں؟ میں کام میرا جو ہے کنسٹرکشن کا ہے اور میں پراپرٹی کا کام کرتا ہوں. اچھا یہ بتائیں نماز پابندی سے پڑھتے ہیں؟ جی نماز کے پابند ہیں آپ؟ نہیں میں پڑھتا ہوں روزانہ، لیکن چھوٹ جاتی ہے کوئی ایک دو نماز. اچھا شادی شدہ ہیں؟ میرڈ ہیں آپ؟ جی میرڈ ہوں. بچے ہیں میرے 5 بچے ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے میرے بھائی، کراچی سے آپ پروگرام میں شامل ہوئے، آپ کا بہت بہت شکریہ. اور ایک اور کالر منتظر کو بھی شامل کریں گے جی. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرے بھائی کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میرے کمرے میں کوڑ کے لیے 4-5 کوڑ کے لیے ہیں. کیا ہے؟ ایک چھوٹا 2 سانپ ہیں بچے. نہیں سمجھ نہیں آیا. آپ کے کمرے میں 4-5 کیا ہے؟ کوڑ کے لیے کیا ہوتا ہے؟ دیوار پر کوڑ کے لیے، سمجھ نہیں آیا. کوڑ کے لیے. اس کو ذرا آسان الفاظ میں کریں. اور سانپ کے بچے ہیں اس کے ساتھ پھر رہے. اچھا کنٹرول روم والوں سے کہیں کہ کچھ ذرا پوچھ لیں. یا کنٹرول روم آپ سے وضاحت کیجیے گا کیا دیکھا انہوں نے کمرے میں 4-5، پھر انشاءاللہ ہم آپ سے پوچھ لیں گے. اچھا بہت بہت شکریہ آپ کا. سانپ دیکھیں. ٹھیک ہے بہت شکریہ. اچھا ایک اور کال کو شامل کریں گے جی. السلام علیکم.
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। मेरी बहन कौन, कहाँ से बात कर रही हैं? मैं सनोबर कोयटा से बोल रही हूँ। कोयटा से मेरी बहन सनोबर बात करिए, अपना ख्वाब बयान कीजिएगा। मेरा ख्वाब ये कि 4 साल पहले मेरी बहनी फौत हो चुके हैं, बड़े बहनी बहनी फौत हो गई 4 साल पहले जी। जी। तो एक दिन वो ख्वाब में आते हैं, कहते हैं कि मुझे कहते हैं कलमा पढ़ो ना। मैंने कहा भाई साहब क्यों? कहते हैं तुम कलमा पढ़ो ना। फिर मैं पूरा कलमा पढ़ती हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। कहते हैं अब इस कलमे की खातिर तुम दूसरे कज़न के घर नहीं जाओगे, हालांकि उनके साथ हमारे राब्ता नहीं है। फिर भी वो मुझे ऐसे कहते हैं। अच्छा, तो क्या किसके दूसरे भाई घर पे नहीं जाएंगे? जी कहा कलमा पढ़ा इस हवाले से तुम भाई के घर नहीं जाओगी? भाई के घर नहीं, कज़न के घर। कज़न के घर, वही। अच्छा, क्या जिंदगी में उनसे अच्छे ताल्लुकात नहीं थे उनके? पता नहीं, ये पता नहीं है, मतलब उनके तो अच्छे ताल्लुकात उस कदर थे, लेकिन हमारे उनके साथ अच्छे ताल्लुकात नहीं है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, बहरहाल ये ख्वाब क्या कहता है सुनिएगा। मुझे भी तजस्सुस है किस तरह अगर कसम दे ख्वाब में आके तो ख्वाब क्या कहता है, मुफ्त बताएंगे शरई हवालों से। प्रोग्राम देखते रहेगा, इंशाल्लाह आपको जवाब मिल जाएगा। एक और कॉल को शामिल करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। मेरी बहन कौन, कहाँ से बात कर रही हैं? मैं आयशा और गुजरात से बात कर रही हूँ। गुजरात से आयशा बहन बात करें, अपना ख्वाब बयान कीजिएगा। जी मैंने ख्वाब देखा, ब्रोनका का घोड़ा है जो मेरे पीछे ना भागता जा रहा है। मैं छत वगैरह फलांगती जा रही हूँ, मेरे पीछे आता है। अगर मैं कमरे में दरवाजा बंद करती हूँ, वो दरवाजा भी तोड़ देता है, मेरे पीछे भागता है और वो सूंघ के मुझे पहचानता है। और काफी लोग हैं उसके आसपास, लेकिन वो सब में ना मुझे ही ढूंढता है। वो भागती जा रही हूँ, जैसे मुझे ना पकड़ने की कोशिश करता है और मुझे मारता है। अच्छा, मारता। 3 दफा मुसलसल मैंने यही ख्वाब देखा है। अच्छा, ये बताएं, ये शादीशुदा है, मैरिड है? आप मैरिड हैं? जी मैरिड हूँ। बच्चे हैं आपके? जी 2 बेटियां हैं। अच्छा, शोहर से माशाल्लाह मामला सही है इनके? जी। आपके शोहर से ताल्लुकात सही है? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, उनके साथ ठीक है। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला हमेशा अच्छे रखे। और मेरा ख्याल है ब्रेक पे जाने का हमें कंट्रोल से इशारा दिया गया है, तो नाज़रीन आप थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। नाज़रीन तीसरे सेगमेंट का आगाज़ आप ही से कर लेते हैं, कॉलर को शामिल करके। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, वक्फे मेरा ख्याल है कॉलर हमारे चलेगा, फ़ोन रख के चले मुफ्ती साहब की तरफ चलते हैं, पूछते हैं ख्वाब क्या कहते हैं। कॉल है जी। अस्सलाम वालेकुम। सलाम जी। मेरी बहन कौन, कहाँ से बात कर रही हैं? मैं मुल्तान से बात कर रही हूँ। मुल्तान से बात करिए, अपना ख्वाब बयान कीजिए। मैंने ख्वाब में देखा है कि ना आसमान से ना आग के गोले गिर रहे हैं। अच्छा। और लोग छतों पे खड़े होकर कह रहे हैं कि ना ये आपके घर में आ जाएंगे, नीचे चले जाओ घर के। अच्छा। तो वो ना हमारे घर में आ जाता है, लेकिन हमारे घर में आग नहीं लगती, वो ना चिंगारियाँ लग जाती हैं। अच्छा। मैं उसे ना पानी से बुझा रही हूँ। पानी से? तो मेरे भाई कहते हैं कि इसे ना बुझाओ, ये आग थोड़ी लगी, लेकिन मैं बुझाई जा रही हूँ। फिर ना मैं मैदान में चली जाती हूँ, वहाँ पे सारे लोग, मतलब आग हर तरफ लग रही है। एक बच्चा आता है, उसकी ना सीने पे आग लग रही होती है बहुत ज्यादा। तो मेरी बहन कहती है कि इसे बुझा दो। मैं सोचती हूँ कि हाँ चलो बुझा देती हूँ। मैं बुझाने लगती हूँ, इस तरह वो ना सीमट की तरह ना उसका सीना ना नीचे गिरने लग जाता है और उसकी जो चिंगारी होती है ना वो मेरी गर्दन पे आगे लग जाती है। अच्छा ठीक है, आग का गोला आपके घर में गिरा, मैदान में है आप आपको। ठीक है मेरी बहन, आपका ख्वाब ने नोट किया, प्रोग्राम देखते रहे, इंशाल्लाह बताएंगे ख्वाब क्या कहते हैं। एक और कॉल को शामिल कर लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। मेरे भाई कौन, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं मोहम्मद ताहिर फारूक जी बात कर रहा हूँ कराची से। जी फारूक साहब अपना ख्वाब बयान कीजिए। मैंने ख्वाब ये देखा था मुफ्ती साहब के, मैंने बहुत खूबसूरत जंगल देखा है और उसमें बड़े खूबसूरत घर बने हुए बेंगलोर टाइप के, और वहाँ औरतें खड़ी हुई हैं, किसी किसी का वेलकम कर रही हैं। उनके हाथों में कुछ थालियाँ टाइप की चीजें हैं। मैंने देखा कि एक चिन टाइप का नहीं होता, बहुत ताकत जी जी और आ रहा है ना, तो वो उसको झुक रही है उसके आगे। तो मैं निकल के भागता हूँ वहाँ से। मुझे उसके जो हवारी होते हैं वो रोकने की कोशिश करते हैं, तो मैं उनको मारता हूँ। अच्छा ठीक है। मेरे साथ कोई था, ये मुझे याद नहीं है मेरे सामने कि मैंने मेरे साथ कौन फैमिली थी क्या थी। मैं उनको निकालता हुआ लेके, वो किला नुमा में कोई जगह थी। अच्छा। फिर वो दीवार फांगता हूँ तो वो मुझे टांग से पकड़ने की कोशिश करता है जिन, वो मैं उसके ऊपर मलबा फेंक देता हूँ। अच्छा। तो वो दब जाता है, तो फिर मैं उनको लेके फैमिली को जो भी थी मेरे साथ। अच्छा, ये आप काम क्या करते हैं ताहिर साहब? जी आप काम क्या करते हैं? जी मैं अभी रिटायर हुआ हूँ, सरकारी मुलाजिम था। अच्छा, मुलाजिम से रिटायर हुआ। नमाज वगैरह पढ़ते हैं पाबंदी से? जी जी पढ़ता हूँ नमाज में। कुछ परेशान तो नहीं है, सोचते तो नहीं है बहुत?
नहीं, ऐसी कोई ठीक है, बस परेशानी सही नहीं है, ठीक है। ठीक है फारूक साहब, अल्लाह ताला हर परेशानी से आपको हम सबको बचा के रखे। नाज़रीन, अब हम आपको आज के प्रोग्राम में शामिल नहीं कर सकेंगे कि वक्त कम है और मुफ्ती साहब से हमने पूछना है कि आप क्या कहते हैं। अच्छा, पहला ख्वाब लाहौर से बहन ने पूछा कि उन्होंने देखा ख्वाब में कि असर के वक्त से पहले अजान हो रही है। देखें, इसमें एक चीज़ ये भी है कि जाने अनजाने में कोई यानी शरीयत मुतारा के हवाले से कोई ऐसा काम कि जो वक्त से पहले आपने किया, जो वक्त के साथ मौक़द है, मिसाल के तौर पर जैसे नमाज़ें होती हैं तो आम तौर पर हमें ख्याल नहीं होता, अवाम उन्नास को नहीं होता, तो भाई अपने फजर की नमाज़ आप पढ़ते हैं, नहीं मैं ज़ोर के टाइम उठ के पढ़ लेता हूँ, तो नहीं मालूम होता, तो ये मालूम होना चाहिए। तो अगर ऐसा है तो आप ज़रा गौर फरमा लें। बाज़ औक़ात ये भी है कि आज़ान जो है ये यूँ समझ लें कि ये नेकी का ऐलान है, तो क़ब्ल अज़ वक्त आपने अज़ान सुनी तो इसका मतलब ये कि हर चीज़ का ना वक्त होता है। यानी आप अगर किसी को अच्छी बात भी समझाते हैं तो उसका भी वक्त होता है। यानी वो अगर बुरे मूड में बैठा हुआ है और आप जाकर पहुंच जाएं उसके पास और उसको नेकी की तबलीग करना शुरू कर दें तो वक्त नहीं होता। अच्छा मूड हो और फिर अकेले में उससे नसीहत की जाए, नेकी वाली बात की जाए तो वो ज़्यादा बेहतर होती है। इमाम गज़ाली अलैहि रहमा का मशहूर ये जुमला है कि किसी को दूसरों के सामने नसीहत करना नहीं होती बल्कि उसको रुस्वा करना होता है। नसीहत करनी है अकेले में कीजिए, तो हर चीज़ का वक्त है। तो बहरहाल इन दोनों चीज़ों पर गौर कर लें तो आपको समझ में आ जाएगा। मुख्तार साहब ने पिंडी से पूछा कि इनकी आंटी के ख्वाब में इनकी वालिदा मरहुमा आई चाय पेश करती हैं, फिर कहती दूध मुख्तार के लिए। एक तो ये कि वो माशाल्लाह अच्छे हाल में है और दूसरा ये कि किसी हवाले से भी दूध चूँकि अल्लाह ताला की नेमत है, दुनियावी नेमत है और ख़ास तौर पर जन्नत में भी दूध का ज़िक्र है, तो ये माशाल्लाह दीनी दुनियावी भलाइयाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको अता फ़रमाएगा। और इसमें एक ये भी है कि वो आपसे खुश होकर गई हैं। ज़ाहिर है कि बंदा खिदमत करता है और वालिदैन की खिदमत की करें, इसी में जो है वो जन्नत है, इसी में अल्लाह की रज़ा है, उसके रसूल अलैहिस्सलाम की इत्तिबा है। सफ़िया ने कराची से पूछा कि जेठ की बेटी को पाला था, शादी की, अब हॉस्पिटल में है, कफन में ये समझती कोई लड़का है, देखती लड़का है, फिर वो किसी को दिखाती हैं जो उनकी वालिदा हैं तो उनको दिखाती तो वो लड़की थी। मेरी बहन, इसमें कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है। जो जेठ की बेटी की आपने शादी की है तो औलाद का मामला अगर है तो इसमें कोई डिफ़िकल्टीज़ वग़ैरह आ सकती हैं, सदका वग़ैरह दें। और जब ये अय्याम हो, ज़ाहिर है कि जब बच्ची प्रेगनेंट हो तो उसमें ख़ास तौर पर एहतियात करें, या सलाम या अल्लाह का विद रखें, अल्लाह ताला इंशाल्लाह करम फरमाएगा। मुल्तान से ज़ैनब बहन ने ये पूछा कि इनकी अम्मी के दादा मरहूम, उनका जनाजा इन्होंने देखा और दरख्त उनको सजदा कर रहे हैं। इसमें मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा, ये कहूँगा कि इनके दादा मरहूम बहुत ही नेक शख्स थे और जैसे कहते हैं ना कि यानी अम्बिया की इत्तिबा के हवाले से, ख़ास तौर पर नबी अलैहिस्सलाम की इत्तिबा के हवाले से वो बहुत ज़्यादा कमर बस्ता थे। उनके जो सिफ़ा यानी औसाफ़ हैं, उनके जो तरीक़े हैं, वो उन पर अमल करने की कोशिश करते थे। तो ये माशाल्लाह बहुत प्यारा ख्वाब है, बहुत खूबसूरत ख्वाब है। फिर इसके बाद कहती हैं कि बहुत खूबसूरत बाग है, वहाँ कुरान है, ये उठाकर चूमती हैं। देखें, अगर खुदा न खास्ता जो है वो आप अगर थोड़ा सा कुरान की तिलावत नहीं करते तो इस तरफ आना चाहिए, और कुरान की तिलावत करती हैं तो ये कुरान की मोहब्बत आपको दिखाई गई है कि जो कुरान से मोहब्बत करता है इस दुनिया में भी चैन से रहता है और जब इस दुनिया से जाएगा तो फिर भी चैन से रहेगा, जन्नत में इंशाल्लाह उसका मस्कन होगा। फिर इसके बाद जहांगीर साहब ने पूछा कि गाय देखी किसी घर में बंधी हुई है, उससे उसके पास बछड़ा भी है, उससे खोलते हैं तो वो दूध पीता है, फिर वहाँ बछड़ा गायब हो जाता है, छिपकली का बच्चा आता है, वो दूध पीने लगता है, कभी इधर कभी उधर, फिर बिल आखिर ये उसे मार देते हैं। इनके मामलात में ना कहीं पर कोई यानी ख़ास तौर पर ये दूध का जाना यानी फाइनेंशियल मामलात में किसी हल्की फुल्की चोरी की तरफ इशारा हो रहा है कि बाज़ औक़ात काम करने वाले इस तरह करते हैं या बाज़ औक़ात बंदे का लेन देन होता है उसमें, लेकिन बिल आखिर ये काबू पा लेते हैं। या तो मुस्तक़बिल में ऐसा हो सकता है या
ابھی ہو رہا ہے ان کو نہیں پتہ، تو بہرحال اللہ رب العالمین ان کو نقصانات سے محفوظ و معمون فرمائے۔ پھر اس کے بعد اسما بشیر نے جنگ سے پوچھا کہ ان کی والدہ نے دیکھا کہ ان کے پیچھے گھر کے پیچھے دکان ہے تو کوئی سیڑھیوں سے چڑھ کر وہاں آیا، ان کی والدہ کا گلا دبایا۔ دیکھیں والدہ بیمار ہیں، بیماری کے عالم میں میرے پاس کئی لوگ اسے سناتے ہیں، کئی بہنیں جو ہے وہ میسیج کرتی ہیں کہ ہم نے خواب دیکھا کہ جی پہاڑ ہمارے سر کے اوپر گر گیا، یہ فلاں شخص ہمارا گلا دبا رہا ہے۔ پشت جب سوال کرتے ہیں تو بیمار ہے، تو بیماری کے عالم میں ایسے خواب دکھائی دیتے ہیں، تو بہرحال صدقہ وغیرہ دے دیں، کوئی ایسی پریشانی کی بات نہیں ہے، اللہ رب العالمین ان کو شفا عطا فرمائے۔ اس کے بعد پنجاب سے بہن نے پوچھا کہ والدہ نے دیکھا کہ ان کی دوست بیمار ہے اور ان کی گود میں انتقال کر جاتی ہیں، تو ایسا اگر وہ بالکل ٹھیک ہیں تو انشاءاللہ ان کی عمر طویل ہوگی، اللہ رب العالمین صحت عافیت کے ساتھ اچھے اعمال کے ساتھ ان کی عمر کو طویل فرمائے۔ بعض اوقات جب بندہ کسی اپنے دوست سے بھی فرینڈ سے بھی محبت کرتا ہے تو اس طرح خواب نظر آ جاتے ہیں، تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ پھر لاہور سے بہن نے پھر اس کے بعد جو ہے وہ لاہور سے بہن نے پوچھا کہ ان کی والدہ مرحومہ پہلے بہت اچھی حالت میں ان کے خواب میں آتی تھی، اب انہوں نے خواب میں دیکھا تو کپڑے کا جو نچلا حصہ ہے وہ نہیں ہے، یورین کی جگہ جو ہے وہ بلڈ آ رہا ہے، اور وہ یعنی بہت زیادہ رو رہی ہیں، تکلیف میں۔ جی جی دیکھیں میری بہن، میں اتنا عرض کروں گا کہ آپ ان کو ایصال ثواب کیجئے، دعائے مغفرت کیجئے۔ بعض اوقات شیطان بھی، آپ دیکھا پہلے اچھی حالت میں آتی تھی، تو بعض اوقات شیطان بھی اس طرح یعنی مناظر دکھا کر پریشان کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو بہرحال اللہ رب العالمین ان کو جنت میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے، ان کی مغفرت فرمائے۔ آپ ان کو ایصال ثواب کریں اور دعائے مغفرت کا اہتمام کریں، پھر کوئی بھی نیک کام کریں اس کا ثواب پیش کر دیا کریں۔ پھر اس کے بعد ملتان سے بہن نے پوچھا کہ باربیکیو انگیٹھی لگی ہوئی ہے، کوئلے ہیں، تو وہ اٹھ کر ان کے پاس آتے ہیں، پھر یہ سیمنٹ کا پلستر کر رہی ہیں۔ میری بہن، آپ اپنے معاملات میں سراؤنڈنگ میں اگر فرینڈ سرکل ہے تو اس میں خاص محتاط رہیں کہ بعض اوقات کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ آپ نے نہیں کی ہوتی اور ان کا نتیجہ آپ کو بھگتنا پڑتا ہے، چونکہ فرینڈ سرکل میں وہ باتیں ہوتی ہیں، تو اس طرح کوئی بات اس طرح ہو سکتی ہے، تو بہرحال احتیاط کریں، بہت بہتر ہوگا آپ کے لیے۔ چولہے پر روٹی بناتی ہیں تو پیچھے سے جو ہے وہ چھوٹی سسٹر آتی ہے، وہ سر پر ہاتھ رکھتی ہیں تو سوئیاں نکلتی ہیں۔ میری بہن دیکھیں، جو چھوٹی بہن ہوتی ہے وہ تو محبت والی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، تو بعض اوقات اس طرح ہر منظر کی تعبیر نہیں ہوتی، لیکن بہرحال آپ نمازوں کی پابندی کیجئے، فجر اور عصر کے بعد ایک مرتبہ آیت الکرسی، 7 مرتبہ فلق اور ناس اول آخر 3 بار درود شریف پڑھ کے اپنے پر دم کریں، دم کے بعد پانی پئیں، 22 روز تک یہ عمل کر لیں، 11 روز یا 22 روز تک، اور نمازوں کی پابندی رکھیں، انشاءاللہ خیر ہوگی۔ اس کے بعد جو ہے وہ کراچی سے بھائی نے پوچھا کہ پچھلے ہفتے دیکھا کہ ایک بچہ سینے پر بیٹھا ہے، دوسرا خواب دیکھا کہ مسجد کے وضو خانے میں وضو کر رہے ہیں۔ دیکھیں، جو بچہ سینے پر بیٹھا ہے اگر اننون ہے تو ظاہر ہے کہ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ مطلب بچوں کے حوالے سے آپ کو جو کیئر کرنی چاہیے تو وہ آپ کو کیئر کرنی چاہیے، ٹھیک ہے نا، جو ذمہ داریاں ہیں، جو رسپانسبلٹیز ہیں، وہ آپ کو اٹھانی چاہیے۔ اور اگر آپ نے اپنے ہی بچوں کو دیکھا ہے اور اس میں پہلا جو میں نے بتایا، اس میں کسی قسم کی پہلو تہی نہ کریں، لاپرواہی نہ کریں۔ اگر اپنے ہی بچے ہیں تو یہ معمول کی بات ہے، یہ خواب ہمت ہوتا ہے، جب بندہ گھر پر جاتا ہے تو کوئی بچہ یا بچی سینے پر چڑھ رہے ہوتے ہیں، کوئی آپ کے پیچھے آ جائے گا، چھوٹے بچے ہوتے ہیں، تو یہ تو باپ کے ساتھ ان کی محبت ہے، تو یہ کوئی ایسی بات نہیں، یہ خواب ہمت کہہ سکتے ہیں۔ اچھا، مسجد کے وضو خانے میں وضو کر رہے ہیں، دیکھیں خوش نصیبی آپ کو دستک دے رہی ہے اور آپ لاپرواہی کا شکار ہیں، نماز پابندی سے پڑھیں، آپ کو خواب میں یہی تنبیہ کی جا رہی ہے۔ بھائی نے کہا کہ کمرے میں 4 یا 5 سانپ ہیں، ان کے بچے بھی ہیں، دشمن موجود ہیں، لیکن بہرحال کوئی تکلیف نہیں دی تو اللہ رب العالمین کرم فرمائے گا۔ یا حافظ یا اللہ کثرت سے پڑھیں، اور جو وظیفہ میں نے ابھی کچھ دیر پہلے بتایا وہ آپ بھی کریں، نمازوں کی پابندی کیجیے۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے وہ صفیہ بہن نے کوئٹہ سے پوچھا کہ بڑے بہنوں ان کے فوت ہو چکے ہیں، خواب میں مرحوم کہتے ہیں کلمہ پڑھو، پھر کلمہ پڑھتے ہیں، کہا ان کے پاس نہ جانا۔ میں اس میں اتنا کہوں گا کہ یہ خواب اس طرح حجت نہیں ہوتے، لیکن اگر آپ سمجھتی ہیں کہ بھائی وہ ہمارے متعلق صحیح نہیں تو آپ احتیاط سے کام لیں، لیکن خواب اس میں کوئی حجت نہیں ہے کہ اب آپ ان سے بات نہ کریں، ان کے پاس نہ جائیں، یہ کوئی بات نہیں ہے۔ خواب میں کلمے کی قسم کھا لی، جی کوئی ایسی بات نہیں ہے اس میں، یہ خواب اس طرح حجت نہیں ہوتے، بس یہ کہ اگر وہ واقعی اس طرح معاملہ ہے تو آپ احتیاط سے کام لیں۔
پھر اس کے بعد جو ہے وہ عائشہ بہن نے گجرات سے پوچھا کہ براؤن کلر کا گھوڑا ہے ان کے پیچھے بھاگتا ہے اور سونگ کے پہچانتا ہے. میری بہن گھوڑے کا خواب میں دیکھنا اچھا ہوتا ہے لیکن یہ تھوڑا سا معاملہ یہ جو بہتر نہیں ہے. لیکن بہرحال جو میں نے ابھی کچھ دیر پہلے وظیفہ بتایا وہ آپ بھی کریں, نمازوں کی پابندی کریں, یا حفیظ یا اللہ کثرت سے پڑھا کریں. بعض اوقات شیطان بھی ایسے خواب دکھا کر پریشان کرتا ہے تو اس میں کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں کیونکہ آپ کے ماشاءاللہ معاملات بھی صحیح ہیں. اللہ رب العالمین کرم فرمائے. ملتان سے بہن نے پوچھا کہ آسمان سے آگ کے گولے آتے ہیں, پھر وہ کوئی کہتا ہے کہ آپ کے گھر پر بھی آ جائیں گے, تو چنگاری وہ گھر پر آتا لیکن چنگاری پھر یہ بجھانے کی کوشش کرتی ہیں. آپ صدقات وغیرہ دیں, اللہ رب العالمین آپ کے تمام گھر والوں کی حفاظت فرمائے. کسی پریشانی ہلکی پھلکی پریشانی کی طرف اشارہ ہے لیکن انشاءاللہ نمازوں کی پابندی کریں, صدقات وغیرہ دیں, انشاءاللہ کچھ بھی نہیں ہوتا. اور ایسا خواب دیکھیں تو اٹھ کر اپنے بائیں جانب 3 مرتبہ تھوتو کر لیں اور لا حول شریف پڑھ لیا کریں. یہ دعا کیا کریں, یا الہ العالمین اس خواب کے برے اثر سے, شیطان کے شر سے مجھے محفوظ و مامون فرما. اور پھر اٹھ کر حتی الوسع صدقہ وغیرہ دیں تو پھر خواب کا برا اثر نہیں ہوتا. پھر آخری محمد طائف فاروقی صاحب نے یہ پوچھا کہ بہت خوبصورت جنگل ہے, وہاں بڑے خوبصورت بینگلوز بنے ہوئے ہیں, عورتیں کسی کا انتظار کر رہی ہیں تو کوئی جن نما آتا ہے. پھر یہ پورا انہوں نے بتایا تو اس میں کوئی ایسی بات نظر نہیں آ رہی کہ آپ کے حوالے سے کچھ ہو. بس یہ ہے کہ بعض اوقات جنات بھی اس طرح پریشان کرتے ہیں تو آپ سونے سے پہلے باوضو ہو کر سوئیں. نمازوں کی پابندی تو کیجیے, سونے سے پہلے باوضو سوئیں اور آیت الکرسی پڑھ کے اپنے اوپر دم کر لیا کریں, اور سیدھی کروٹ پہ سوئیں تو انشاءاللہ ایسے پریشان کن خواب نہیں آئیں گے. بہت شکریہ, جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. ناظرین کرام, ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. ریپیٹ ٹیلی کاسٹ کل پاکستانی وقت کے مطابق دوپہر 12 بجے انشاءاللہ آپ کی خدمت پیش کی جائے گی. اور اگر ہمیں آپ انٹرنیٹ پہ دیکھنا چاہتے ہیں تو ARYQTV.tv پہ کلک کریں. خواب کیا کہتے ہیں, ہم انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. فرائض و واجبات کے ساتھ درود پاک کی کثرت رکھیں. انشاءاللہ تعالیٰ میری آپ کی بخشش کا ذریعہ درود پاک کا وظیفہ ہی بنے گا. اپنا خیال رکھیے گا, زندگی بخیر. انشاءاللہ تو اگلے جمعے کو پھر انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.